بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم فرمایا، باب التسمیہ علی کل حال وعند الوقاع، ہر حال میں ابتدا کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام مبارک پڑھا جائے، بسم اللہ شریف پڑھی جائے۔ وعند الوقاع، اور شوہر اپنی بیوی کے ساتھ جب مباشرت کرنے کا ارادہ کرے، جماع کرنے کا ارادہ کرے، تو اس وقت بھی بسم اللہ شریف پڑھی جائے۔ ہر خیر کام، ہر بہتر کام، اچھے کام، جائز کام کے ابتدا میں بسم اللہ شریف کا پڑھنا انتہائی مستحسن ہے، اور حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب جو قائم فرمایا، اس باب میں آپ نے فرمایا کہ ہر حال میں بسم اللہ شریف پڑھی جائے، جو بھی حالت ہے، جو بھی کام ہے، بشرطے کہ کوئی ناجائز کام نہ ہو، کوئی غلط کام نہ ہو، جو مباح کام ہے، جائز کام ہے، اس کی ابتدا میں بسم اللہ شریف پڑھی جائے۔ اور یہ خیال ہو سکتا تھا کہ جماع وغیرہ جو بیوی کے ساتھ شور کرتا ہے، ایسے مواقع پر تو بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے، لیکن امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پہ اس کا ذکر اس لیے کر دیا تاکہ اس خیال کو بھی رد کر دیا جائے کہ جو جائز کام ہے، شوہر کا اپنی بیوی کے پاس جانا جو ہے یہ جائز ہے شرعاً، تو لہذا جانے سے پہلے یہ بسم اللہ شریف پڑھ لے تو اس کی برکات اسے ملیں گی۔ اور اس باب کے تحت جو حدیث پاک لے کر آئے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو ان احدکم اذا اتی اہلہ قال بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی جب اپنی اہلیہ کے پاس آئے، اپنی بیوی کے پاس آئے، تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اللہ تعالیٰ کا نام مبارک لے کر بسم اللہ شریف پڑھ کے یہ دعا پڑھ لے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ، اس ملاقات اور اس ملاپ، میاں بیوی کے ملاپ کے دوران جو بچہ پیدا ہوگا اس کو شیطان نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اتنا بڑا فائدہ ہے اس دعا کے پڑھنے کا، بسم اللہ شریف پڑھنے کا، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنے کا، کہ اگر اس ملاقات کے دوران جو ہے رب تعالیٰ کی طرف سے بچہ پیدا ہونے کا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ بچے کو شیطان نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ پھر جب شوہر اپنی بیوی یا اہلیہ کے پاس جائے تو بدن سے کپڑے اتارنے سے پہلے اس دعا کو پڑھنا ہے، کپڑے اتارنے کے بعد نہیں، کپڑے اتارنے سے پہلے اس کو پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ آداب ہیں دعا کے بھی، جب ارادہ کرتا ہے جانے کا تو اس وقت جو ہے وہ یہ بسم اللہ شریف پڑھ کے یہ دعا پڑھ لے، جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو اس سے دور رکھ جو تو نے ہمیں رزق دیا۔ تو یہ دعا ہے کہ ہمیں بھی بچا، دونوں میاں بیوی کو، اور جو ہمارے آپس کے ملاپ کے نتیجے میں تو رزق عطا فرمائے، اولاد عطا فرمائے، اس کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ واقعہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اس ملاقات کے نتیجے میں جو بسم اللہ شریف اور یہ دعا پڑھ کے آپس میں ملیں گے، وہ جو اولاد کا آگے
سلسلہ شروع ہوگا لم یضرہ شیطان نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ اللہ عز و جل کے نام مبارک کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام مبارک اتنا مبارک اثر رکھتا ہے کہ اس کی برکت سے شیطان ان کی اولاد کو نقصان نہیں دے سکے گا، شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ تو اس حدیث پاک سے جہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ دعا پڑھنی ہے میاں بیوی کی ملاقات سے پہلے، اس کے ساتھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ شریف پڑھنا ہر حال میں، ہر کام کے آغاز میں، یہاں تک کہ یہ ایسا کام جس کے بارے میں ہو سکتا ہے لوگوں کا خیال ہوتا کہ یہاں پر تو بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے، تو باقاعدہ طور پہ بھی یہاں بھی بسم اللہ شریف کا پڑھنا جو ہے یہ مستحب ہے، اور اس کا بہت بڑا اجر و ثواب بھی ہے، اور اس کی برکات و ثمرات بھی ہیں۔ تو یہ یہاں پر چونکہ وضو کا بیان تھا، اور وضو کے بیان میں یہ باب قائم کیا تو آتا تھا کہ یہ وضو کے بیان میں، تو وضو کے آغاز میں بھی بسم اللہ شریف پڑھنے کا ثبوت ہے، جب التسمیہ علی کل حال ہے، ہر حال میں بسم اللہ شریف پڑھی جائے۔ یہ بسم اللہ شریف کی برکات میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم فرمایا، باب ما یقول عند الخلاء، بیت الخلاء کے پاس جا کر داخل ہونے سے پہلے کیا پڑھے۔ جو دعا بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے اس کا ثبوت کے طور پر ذکر کیا حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ دین اسلام ہے جو مکمل ضابطہ حیات ہے، اور جس میں ہر طرح کے آداب زندگی بتائے گئے، اور یہ بیت الخلاء میں جانے کے آداب، میاں بیوی کے آپس میں ملنے کے آداب، باقی جو ادیان دنیا میں ہیں اور جو لوگ جو ہے دین اسلام کے خلاف کسی اور مذہب کے پیروکار ہیں، ان کے پاس کہاں یہ آداب ہیں، بیت الخلاء جانے کے آداب، واپس آنے کے آداب، اور میاں بیوی کی ملاقات کے آداب۔ یہ آداب تو نہیں ہیں، یہ دین اسلام کی شان ہے، عظمت ہے کہ دین اسلام نے کس قدر آداب بیان فرمائے۔ تو حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترجمہ الباب کے تحت جو حدیث پاک ذکر کی، اس کے آخری راوی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء قال اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء داخل ہوتے، تو یہاں پہ داخل ہونے سے مراد کیا ہے؟ داخل ہونے کا ارادہ فرماتے، اذا ارادہ، جب داخل ہونے کا ارادہ فرماتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبث سے اور خبائث سے۔ خبث سے اور خبث کفر، شر، ہر طرح کے شر سے، اور خبائث جو ہے یہ شیاطین سے، جنات سے۔ اور شارحین حدیث کہتے ہیں خبث سے مراد جو نر چیزیں ہیں وہ مراد ہیں جو شریر قسم کی ہیں، اور خبائث سے مراد جو مادہ چیزیں ہیں جو شریر ہیں، شر پھیلانے والی ہیں۔ اس دعا کی برکت سے گویا کہ خواہ نر ہے خواہ مادہ ہے، جو شر والی چیز ہے اس سے پناہ مانگنے کا درس دیا گیا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک ذکر کیا گیا۔ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ کی حضور یہ استعاذہ کیا، اعوذ پڑھا، یہ کہتے ہیں اس لیے پڑھا تاکہ امت کے لیے درس ہو جائے، امت کے لیے تعلیم ہو جائے۔ لکھتے ہیں حضرت امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کہ ان الاستعاذۃ من النبی علیہ الصلوۃ والسلام اظہار للعبودیہ و تعلیم للامہ،
تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے استعاذہ اعوذ باللہ پڑھنا اور یہ دعا پڑھنا، اس سے اللہ تعالیٰ کی حضور عبادت اور بندگی کا اظہار ہے اور امت کے لیے تعلیم ہے کہ میری امت جب جو ہے بیت الخلاء جائے تو بیت الخلاء داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ لہذا ہمیں چاہیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جو ہے بیت الخلاء میں بھی جایا کریں، باقی زندگی کے جو معمولات ہیں وہ بھی تعلیمات نبویہ کے مطابق ہمیں جو ہے وہ گزارنے چاہیے، اور یہ دعائیں ہمیں یاد کر لینی چاہیے۔ پچھلی حدیث پاک میں بھی اس دعا کا ذکر ہے اور اس میں اس دعا کا ذکر ہے، یہ دونوں دعائیں اپنی جگہ پہ بہت بڑا معنی اور افادیت رکھتی ہیں، تو لہٰذا ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابعت میں، آپ کی پیروی میں، آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام بیت الخلاء داخل ہونے کا ارادہ فرماتے تو آپ یہ دعا ارشاد فرماتے، تو ہمیں بھی اس دعا کے ذریعے تعلیم دی گئی ہے کہ ہم بھی ہر طرح کے فتنہ فساد اور شر سے بچنے کے لیے، اور کچھ بیت الخلاء جیسی جگہ پر ایسی چیزیں ہوتی ہیں، نادیدہ چیزیں جو شر پھیلاتی ہیں، جنات وغیرہ شیاطین ہوتے ہیں، تو آدمی جو یہ دعا پڑھ کے داخل ہوگا بیت الخلاء میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شیاطین اور جنات اور اس طرح کی دیگر چیزیں جو شر پہنچانے والی ہوتی ہیں ان کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ تو لہٰذا اس پہ عمل کرنے سے اس کی بہت ساری برکات مل سکتی ہیں۔ تو یہاں پر حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث پاک ذکر فرمائی، تو یہاں پہ تھا اذا داخل الخلاء، ایک اور سند کا حوالہ دیا جس میں ہے اذا اتى الخلاء، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خلاء آتے، اور ایک تیسرا جو حوالہ سند کا ذکر کیا اس میں اذا اراد ان يدخل، اذا اراد ان يدخل، ہاں اس میں بالکل واضح ہو گیا کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے کا جب ارادہ فرماتے تو یہ دعا پڑھتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے کے بعد پڑھی جاتی، بیت الخلاء میں داخل ہونے کا جب ارادہ ہوتا تو اس وقت یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ترجمہ الباب جو قائم فرمایا، باب وضع الماء عند الخلاء، بیت الخلاء کے پاس پانی کا رکھنا، یہ ہوتا ہے کہ کسی کی جو ہے وہ بیت الخلاء سے جب بندہ فارغ ہو باہر نکلے تو اس کو وضو کی حاجت ہے، تو وضو کے لیے کسی کے لیے پانی کا رکھنا کیسا ہے؟ از خود جو ہے آدمی کا کسی سے وضو کے دوران مدد لینا مناسب نہیں ہے، لیکن وضو کے لیے پانی وغیرہ منگوانا ہے، ضرورت ہے تو وہ منگوایا جا سکتا ہے۔ وضو کے دوران جو مدد مکروہ کہی گئی ہے وہ ایسے آدمی کے لیے ہے جو بغیر کسی عذر کے دوران وضو کسی سے مدد لیتا ہے وضو کرنے میں، یعنی اپنے ہاتھ یا اپنے عضو دھونے کی بجائے دوسرے کو پیش کرتا ہے، وہ اس کے پانی بھی ڈالتا ہے، دھوتا بھی ہے، تو یہ نامناسب ہے بغیر عذر کے۔ اگر کوئی عذر پایا جاتا ہے تو پھر تو ظاہر اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ بیت الخلاء کے بعد فارغ ہونے کے بعد وضو کا مرحلہ ہے، تو اس کے لیے پانی کا رکھنا کیسا ہے؟ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترجمہ الباب کے تحت جو حدیث پاک ذکر کی، اس کے آخری راوی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل الخلاء، کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوئے، فوضعت له وضوءا، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے وضو کا پانی رکھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا من وضع ھذا، یہ کس نے رکھا ہے؟ وضو کا پانی کس نے رکھا ہے؟ فاخبر، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بتایا گیا کہ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے رکھا ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر دعا ارشاد فرمائی، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ ابن عباس کو دین میں سمجھ عطا فرما، دین میں تفقہ فی الدین کی دولت عطا فرما۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو حضور علیہ السلام نے دعا عطا فرمائی، چونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما چھوٹی عمر کے تھے، چھوٹی عمر کا بچہ ہے، کام وہ بڑا کرتا ہے تو ظاہر خوشی ہوتی ہے، کام بڑا کر دیا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ وضو کے لیے پانی رکھ دیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس نے رکھا ہے؟ تو جب بتایا گیا تو حضور علیہ السلام بڑے خوش ہوئے۔ یہ جو خدمت کے بعد صلہ ملتا ہے بہت بڑا صلہ مل جاتا ہے، اور خدمت کرنے والے لوگوں کو انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ ابن عباس کو دین میں سمجھ عطا فرما، دین کی تفقہ عطا فرما۔ تو رب تعالیٰ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو پھر کیا شان عطا فرمائی کہ امت میں ترجمان القرآن، حبر الامہ، رئیس المفسرین، قرآن مجید کے بہت بڑے مفسر بلکہ مفسر اعظم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قرار پائے۔ یہ دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نتیجہ ہے۔ تو میں اس موقع پہ ضرور کہوں گا کہ دعا لینے کے لیے کچھ ڈھنگ ہونا چاہیے، کچھ رنگ ہونا چاہیے، کچھ بندے کو کوشش کرنی چاہیے۔ تو جب کوشش کی جاتی ہے، خدمت کی جاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں جو از خود دعا نکلتی ہے وہ دعا ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ریاکاری نہیں ہوتی، دکھلاوا نہیں ہوتا، وہ دل سے نکلنے والی جو دعائیں ہوتی ہیں بڑا اثر رکھتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرنے کا اعزاز حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو نصیب ہوا۔ حضور علیہ السلام نے ان کے لیے دعا ارشاد فرمائی، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ انہیں دین میں سمجھ عطا فرما۔ تو یہاں پہ حضرت امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں لکھا، فی جواز خدمت العالم بغیر امرہ، عالم کی خدمت کرنا جائز ہے بغیر عالم کے حکم کے۔ عالم جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے وارث ہیں۔ تو ان کی خدمت کرنا بھی جس طرح حضور علیہ السلام کی خدمت کی گئی، حضور علیہ السلام کی نیابت کی وجہ سے علماء ربانیین کی خدمت کرنا بھی جائز بھی ہے، بہت بڑا مستحسن امر ہے۔ اور یہاں تک کہ کہتے ہیں بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت کی بھی ان کی خدمت کی جائے، ان کی رعایت کی جائے۔ انہیں اگر بیت الخلاء میں پانی رکھنے کی ضرورت ہے تو بیت الخلاء میں پانی رکھا جائے، صاف کر کے دیا جائے، وضو کا انتظام کیا جائے۔ یہ اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خدمت سر انجام دی جائے اور اس کی بہت بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جس عالم دین کی خدمت کی جائے پھر اس کے لیے بھی حضور علیہ السلام کی مطابعت میں مستحب یہ ہے کہ وہ خدمت کرنے والوں کو دعاؤں سے نوازے، خدمت کرنے والوں کو دعاؤں سے نوازے۔ خدمت کا جو بدل ہے نا اس کو دعا کی صورت میں عطا کرے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ خادم کا غسل خانے میں پانی رکھنا یہ مکروہ نہیں ہے۔ ادب یہ ہے کہ جو خدام ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے مخدوم کی خدمت کریں۔ اور اس کے اندر امام عینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات یہ بھی لکھی، فیہ دلیل قاطع علی اجابت دعاء رسول صلی اللہ علیہ وسلم لأنہ صار فقیہا، کہتے ہیں کہ اس میں حضور علیہ السلام کی دعا کی اجابت پر بھی ایک واضح دلیل ہے کہ آقا حضور علیہ السلام نے ابن عباس کے لیے دعا فرمائی، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر مستجاب ہوئی اور کس قدر اجابت کا درجہ رکھتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت ملتا ہے۔ اس طرح حضرت امام
احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، کہ حضور علیہ السلام کی دعا تو جب نکلتی ہے تو دلہن بن کے نکلتی ہے، اجابت کا سیرا آتا ہے، عنایت کا جوڑا آتا ہے، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی اس ناز سے دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ السلام کی جب دعا نکلتی ہے تو اجابت جھک کر گلے سے لگا لیتی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی دعا کی عظمت ہے۔ تو امام عینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ دعائے رسول مستجاب اور کس قدر ہوتی ہے، کس قدر اسے اجابت کا درجہ ملتا ہے، وہ بھی اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے حضور علیہ السلام نے جو دعا ارشاد فرمائی، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ سے دین میں فقیہ بنا، تو رب تعالیٰ نے ابن عباس کو بہت بڑا فقیہ بنا دیا، ترجمان القرآن اور مفسر قرآن بنا دیا۔ تو یہ دعائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نتیجہ ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم فرمایا، باب لا تستقبل القبلہ بغائط او بول الا عند البناء جدار او نحو۔ فرماتے ہیں کہ قبلے کا استقبال بول و براز کرتے وقت نہیں کیا جانا چاہیے، مگر عند البناء، آدمی بنا میں ہے، دیوار ہے یا کوئی اور ہے، واش روم وغیرہ، تو پھر جو ہے وہ استقبال قبلہ کے حوالے سے بول و براز کرتے کچھ اہل علم کی رائے ہے، جبکہ فقہ حنفی میں آدمی صحرا میں کھلے میدان میں کہیں قضاء حاجت کرے یا واش روم میں کرے، در و دیوار کے اندر کرے، دونوں صورتوں میں نہ قبلہ شریف کی طرف بول و براز کرتے وقت منہ کرنا جائز ہے، نہ ہی قبلہ شریف کی طرف بول و براز کرتے پیٹھ کرنا جائز ہے، دونوں چیزیں جو ہیں وہ منع ہیں۔ اور یہاں پر یہ ہے کہ بعض اہل علم کی جو رائے ہے کہ بول و براز کرتے وقت اگر چار دیواری کے اندر ہے تو پھر جو ہے وہ پیٹھ نہ کی جائے، استقبال کر لیا جائے، تو یہ اس حوالے سے یہاں پر جو ہے باب قائم کیا۔ اور اس باب کے تحت حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث پاک ذکر کی، اس کے آخری راوی حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا 1 مہینے تک شرف حاصل ہوا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بننے کا اعزاز حاصل ہوا، اور ان سے 150 150 احادیث مبارکہ روایت کی گئی ہیں۔ اور حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آج وہ ترکی میں مدفون ہیں، ان کے حوالے سے یہاں پہ امام عینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں کہ ان کی قبر جو ہے معروف الی الیوم معظم، آج بھی معروف ہے اور لوگ بڑے ادب احترام سے حاضری دیتے ہیں۔ فیستسقون بہ فیسقون، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف پر جا کر جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے۔ جو صالحین کے مزارات پر بزرگوں کے قبور کے پاس جا کر دعا کی جائے تو دعا کو شرف قبولیت ملتا ہے۔ لوگوں کو قحط سالی ہو، بارش نہ ہو رہی ہو تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف پہ جا کر بارش کی دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر دعا کرنے کی برکت سے بارش عطا فرماتا ہے، انہیں سیراب کرتا ہے۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اتا احدکم الغائط، جب تم میں سے کوئی آدمی غائط کے لیے آئے، بول و براز کے لیے آئے،
فلا یستقبل القبلۃ، وہ قبلے کا استقبال نہ کرے، ولا یولیھا ظہرہ، اور جو قبلے کی جانب جو ہے پیٹھ ہے نہ پھیرے، نہ قبلہ شریف کی طرف چہرہ کرے اور نہ ہی قبلہ شریف کی طرف پیٹھ کرے بول و براز کرتے وقت۔ آقا حضور علیہ السلام نے حکم دیا شرقوا او غربوا، مشرق کی جانب جو ہے وہ کر لیا کرو یا مغرب کی جانب کر لیا کرو۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مبارک ہے کہ بول و براز کرتے وقت قبلے کی طرف منہ نہ کیا جائے، قبلے کی طرف پیٹھ نہ کی جائے، لیکن منہ کے مشرق و مغرب کی طرف کر لیا جائے۔ اس حدیث پاک کا کیا مطلب نکلا کہ جو مشرق مغرب کی جانب منہ کریں وہ تو پھر قبلہ کی طرف چہرہ اور پیٹھ تو ہو جاتی ہے، جبکہ حضور علیہ السلام کا حکم ہے مشرق و مغرب کی جانب منہ کرو، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ حکم مبارک آل مدینہ منورہ کو ہے۔ مدینہ منورہ والے لوگ جو ہیں وہ اگر شمالاً جنوباً ہوتے ہیں تو ان کا منہ اور پیٹھ قبلہ کی جانب ہوتی ہے، اگر شرقاً غرباً بیٹھتے ہیں قضاء حاجت کے وقت تو ان کا منہ اور پیٹھ قبلہ کی جانب نہیں ہوتا۔ تو جو پاکستان ہے یہ تو مطلب ہے جس سمت میں واقع ہے کعبہ شریف سے، اس کے لیے یہ حکم جو ہے شرقاً غرباً والا، یہ شرقاً غرباً اگر بیٹھتے ہیں قضاء حاجت کے وقت تو یہ قبلہ کی طرف منہ بھی ہوتا ہے، پیٹھ ہوتی ہے، اگر شمالاً جنوب بیٹھیں تو پھر قبلہ کی جانب جو ہے وہ پیٹھ اور منہ نہیں ہوتا۔ لہذا جو ہے یہ حکم مبارک کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو مدینہ منورہ کی سمت میں واقع جتنے ہیں نا، یہ جو مکہ مکرمہ سے شمال میں ہیں یا جو جنوب میں ہیں، ان کے لیے یہ حکم ہے۔ تو جو مکہ مکرمہ سے بیت اللہ شریف سے مشرق و مغرب میں ہیں ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ تو بہرحال چونکہ اس سے پہلا جملہ جو ہے واضح طور پہ رہنمائی کرتا ہے نا، تم میں سے کوئی آدمی جب بیت الخلاء آئے، قضاء حاجت کے لیے آئے، تو وہ قبلہ کی طرف منہ بھی نہ کرے، پیٹھ بھی نہ کرے۔ یہ حکم ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا نا مشرق کو منہ کر لے یا مغرب کو منہ کر لے، تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مکہ مکرمہ سے شمالاً جنوباً واقع ہیں۔ مکہ مکرمہ سے جو شمال کی جانب ہے یا جنوب کی جانب ہے، آل مدینہ منورہ چونکہ شمال کی جانب ہے تو ان کے لیے حضور علیہ السلام نے یہ حکم ارشاد فرمایا۔ تو شرقوا او غربوا کا اس سے پہلے والا جملہ سب کے لیے ہے، جس کے اندر یہ ہے کہ قضاء حاجت کرتے وقت نہ قبلہ شریف کی طرف منہ ہونا چاہیے، نہ قبلہ شریف کی طرف پیٹھ ہونی چاہیے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات مبارکہ ہیں، جس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آقا حضور علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعظیم کا حکم دیا، بیت اللہ شریف کے احترام کا حکم دیا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، صرف بیت اللہ شریف کے احترام کا حکم نہیں، بیت اللہ شریف کی سمت جو ہے، جو سمت کعبہ ہے، سمت قبلہ ہے، اس کا بھی ادب احترام کا حکم دیا گیا۔ کوئی آدمی اتنا دور ہے اس کو بھی یہ حکم ہے قضاء حاجت کرتے وقت جو ہے وہ قبلہ شریف کی طرف منہ پیٹھ نہ کرے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں درمیان میں کتنا فاصلہ، کتنے دور دراز ممالک میں لوگ رہیں، پھر بھی ان کے لیے اتنا دور رہتے ہوئے بھی کعبہ شریف کی سمت کا احترام کرنا ضروری ہے۔ آج جو آداب لوگ نہیں سمجھتے انہیں یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی، اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہے تو اس بیت اللہ شریف کا ادب احترام کس قدر ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام، تعظیم و تکریم کس قدر لازم اور ضروری ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے اسی حدیث پاک سے دلیل بناتے ہوئے کہا تھا کہ بول و براز کرتے وقت نہ قبلہ شریف کی جانب منہ کیا جائے، نہ پیٹھ کی جائے، خواہ صحرا میں قضاء حاجت کرے یا واش روم کے اندر چار دیواری کے اندر کرے یا چار دیواری کے باہر کرے، جہاں پر بھی قضاء حاجت کرے بیت اللہ شریف کی طرف نہ چہرہ کیا جائے نہ پیٹھ کی جائے۔ اس حدیث پاک میں چونکہ منع آ گیا نا فلا یستقبل القبلۃ ولا یولیھا ظہرہ، نہ منہ کرے تو نہ پیٹھ کرے، دونوں چیزیں منع کر دی گئی ہیں۔
بہرحال اس حدیث شریف سے جو آداب ہیں اسلامی آداب ان پر عمل کرنے کی ترغیب بھی ملتی ہے کہ کس قدر جو ہے آداب کو ملوث خاطر رکھا گیا، بیت اللہ شریف کی تعظیم و تکریم کو کس طرح جو ہے وہ مد نظر رکھنے کا حکم دیا گیا۔